اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو 6 دن میں بنایا تھا تو 6 دن میں بنانے کے بعد جو وہ 7واں دن تھا وہ رب العالمین نے جو ہے جلوہ افروز ہوئے تھے عرش کریم کے اوپر. اور اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کا عرش کریم ہے وہ پانی پر ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 6 دن میں یہ کل کائنات بنائی اور ان 6 دنوں میں سے 2 دن میں اللہ رب العالمین نے ہماری دنیا کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا. ہمارے سولر سسٹم کو اللہ رب العالمین نے بنایا. تو جب اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو 6 دن میں بنایا تو اس کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے عرش کریم پہ کتاب بنائی, قلم بنایا, اور یہ سب جو دنیا کی اس کل کائنات کی جو تقدیر ہے وہ سب کچھ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے لکھ دی کہ یہ دنیا شروع کہاں سے ہوگی اور یہ دنیا ختم کہاں پر ہوگی. جب ہمارے دماغ میں سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے, اور ہم جب اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھ کے اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کون ہے اور وہ اپنی ذات کی جو شناخت ہے وہ کس طریقے سے اپنے قرآن میں دکھاتا ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے, اور اس دنیا کو ماننے والے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک رب ہے, ایک اللہ ہے, ذات پاک ہے جو اوپر ہے, اور یہ اس کل کائنات کو چلا رہی ہے. اور اس میں بہت سارے مذہب چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان مذہبوں میں جو سب سے مین 3 مذہب ہیں وہ ہمارے ابراہیمی جو آسمانی مذہب ہے وہ یہی ہے, جس میں ہمارا جو ہے جوڈزم ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو ہے کرسچینٹی, اور ہم مسلمان ہیں. تو ہم 3 ہی مذہب والے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم پہچانتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب سے. اور جب ہم اللہ رب العالمین کی کتاب سے پہچانتے ہیں اللہ رب العالمین کو, تو اللہ رب العالمین کی کتاب جو ہے سب سے پہلے اترتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, اور وہ کتاب جو ہے وہ تختیوں پہ لکھی گئی ہوتی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کسی اور کے اوپر اب کتاب اتری ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر کے اللہ رب العالمین خود خاص طور پر نیچے آتے ہیں اور ہم سے کلام فرماتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں یہ ماننے والے جو کہ دین ابراہیمی کو مانتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک بگ بینگ سے بنی ہے, اور بگ بینگ سے جب بنی ہے تو وہ اوپر آسمانوں میں بہت بڑا کوئی دھماکہ ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ دنیا کل کائنات بن گئی ہے, اور ہم جو ہے اسی طریقے سے مچھلی سے ایوالو ہو کر کے بندر بن کر کے اور ہم انسان بن کر کے یہاں پر موجود ہو گئے. تو اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جب دنیا اور کچھ بھی نہیں تھا تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پاک تھی, تو اللہ رب العالمین اس وقت موجود تھے جب کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ رب العالمین کی ذات اس وقت موجود تھی, اور وہ کب سے ہے اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العالمین جو تھے وہ عرش پہ ہوتے تھے, اور عرش جو تھا ان کا پانی پر تھا, اور پانی جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم جس طریقے سے دنیا میں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں, تو ہم جب بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں H2O, یعنی کہ 2 ہائیڈروجن کے مالیکیولز اور ایک آکسیجن کا مالیکول. اور پانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی خدمت میں تھا, اور خدمت کر رہا تھا وہ اللہ رب العالمین کے عرش ہونے کے ناطے, اور وہ اللہ رب العالمین زندگی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ عرش کریم ہے اللہ رب العالمین کا, کہ زندگی کے اوپر جو بیٹھتا ہے وہ رب العالمین ہوتا ہے, جو زندگی دے سکے کسی کو تو وہ رب العالمین ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ہمیں اپنی تعریف اس طریقے سے بتاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کل کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا تھا تو 6 دن میں بنایا تھا, اور اللہ رب العالمین بہت خصوصی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے 2 دن میں بنایا, پھر کچھ اور ایکٹیویٹی کری, اور پھر کچھ اور ایکٹیویٹی کری, اور یہ کل کائنات کو بنا دیا اللہ رب العالمین. اور جب اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو بنا دیا تو اس کل کائنات میں جو ہماری دنیا ہے, جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں, اور جس مٹی سے اس نے ہمیں بنایا ہے, تو اس مٹی کو اس نے اس کل کائنات کو بناتے وقت اس مٹی کو اس کل کائنات میں ڈال دیا, کیونکہ اس دنیا سے نہ کوئی چیز باہر جاتی ہے اور نہ کوئی چیز اندر آتی ہے. تو اس دنیا سے نہ کوئی چیز باہر جا سکتی ہے اور نہ کوئی اندر آ سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو وہ مٹی, جس مٹی سے آدم کو تخلیق دیا, اور جس مٹی سے اس پوری انسانیت کو تخلیق دیا, جس کو تخلیق اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب میں دیا, اور کتاب میں دے کر کے اس میں قلم بند کر دی ہر ایک کی تقدیر کہ کون کس طریقے سے اس دنیا میں اور کس وقت پہ آئے گا اس دنیا کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر لکھ کر کے اس دنیا کو بنا کر کے اس دنیا کی مٹی کے اندر ہماری نصیب بنا کر کے, مٹی بنا کر کے ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا, جب اس نے کل کائنات بنائی تھی اس 6 دن کے اندر, جب اس نے کل کائنات بنائی تھی اس 6 دن کے اندر. تو ہماری تخلیق اللہ رب العالمین نے اس وقت کر دی تھی, کیونکہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے پورے کل
کائنات کو اللہ رب العالمین نے بس ایک ہی دفعہ بنایا ہے، اور ایک ہی دفعہ بنا کر کے اس کے اندر کوئی فردر کوئی ریپیئرز نہیں کیے ہیں یا ایڈیشنز نہیں کری ہیں. ایک ہی دفعہ اللہ رب العالمین نے کن فیکن کہا ہے، اور یہ کل کائنات کھڑی ہو گئی ہے 6 دن کے اندر. اور اس 6 دن کی کل کائنات کے اندر جو بھی چیزیں اس کے اندر تھیں وہ اسی کے اندر تھیں. تو ہم بھی اسی زمین کے اندر تھے ایک مٹی ہونے کے ناطے. اور اللہ رب العالمین نے پھر آدم کو تخلیق کرنے کا جب موقع بنایا تو اس وقت اس مٹی کے ذرے کو اس نے وہاں سے اٹھایا اور اس کو چکنی مٹی سے بنا کر کے کھڑا کر دیا آدم کو، اور آدم جو ہے اللہ کے پھونک سے زندہ کھڑے ہو گئے. تو اللہ رب العالمین کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ پاک پروردگار اس دنیا میں جب کسی چیز کو، اس کل کائنات کے اندر جب کسی چیز کو بناتے ہیں تو وہ اپنی خدمت کے لیے بناتے ہیں. اور اس دنیا کی جو سب سے پہلی چیز ان کی خدمت کر رہی تھی وہ پانی تھا، اور پانی وہ چیز ہے جس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے.